پاکستان کے ساتھ ظلم سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ 2017 میں چلتا پاکستان ان لوگوں نے روکا، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کا چہرہ کسی کو پسند نہیں تھا، ملک کے مفاد کو نہیں دیکھا گیا تھا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ 5 اگست تک ہوتا کیا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اگر میں ایک جرم کر رہا ہوں، میں بڑے فخر سے اپنی سیلفی ویڈیو بنا رہا ہوں، اپنے موبائل سے بنا رہا ہوں اور اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ خود آ بیل مجھے مار، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی انہوں نے ماری۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ جو کرنے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، جلاؤ گھراؤ کرنے والے، آگ لگانے والے لوگ، وہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں تھے۔ سینیٹر اعجاز، کیا ان کی فوٹیجز موجود نہیں ہیں؟ کیا میاں محمود رشید صاحب کی فوٹیجز موجود نہیں ہیں؟ کیا باقی لوگوں کی فوٹیجز موجود نہیں ہیں؟ یہ کون ہے؟ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا؟ یہ صنم جاوید صاحبہ، ان کی بہن، یہ پی ٹی آئی کے نہیں تھی؟ یہ کوئی فرشتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں تھے، تو ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے لوگ تھے۔ بہت بڑا جرم ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ بغاوت تھی، عمران خان اور اس کے حواری اور کچھ انٹرنیشنل قوتیں ملوث تھیں، آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بغاوت کی سزا پتہ ہے سعدیہ خالد کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، بالآخر انصاف کی جیت ہوئی، 9 مئی کے مجرمان کو سزا ہو گئی، لیکن کیا واقعی انصاف ہوا ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب ساجد خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سر۔ انصاف ہوا یا انصاف کے نام پہ ہمیں پھر ایک محض دھوکہ اور سراب دکھایا جا رہا ہے؟ سعدیہ، ایک تو بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ دیکھیے، آپ نے جس طرح اپنے ابتدائی میں کہا کہ انصاف کی جیت ہوئی، انصاف کے تقاضے جو پورے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاخیر سے ہوئے ہیں، اور انصاف کے درمیان جتنا وقت حائل ہو جاتا ہے، جتنی دیر ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، تو آپ یوں سمجھیے کہ انصاف کی جو حیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور فوری انصاف کیوں نہ ہو سکا، فوری طور پہ چالان پیش کیوں نہ کیے جا سکے، جب تمام تر شواہد موجود تھے، تمام تر فوٹیجز موجود تھیں، اس کے باوجود اتنے سال لگ گئے۔ 2 سال لگ گئے۔ اب 2 سالوں کے اندر زمینی حقائق بدل چکے ہیں، معاملات بدل چکے ہیں، پولیٹیکل سینیریو تبدیل ہو چکا ہے، تو آپ کا جب انصاف تاخیر سے ہوتا ہے تو اس کی جو حیت ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی افسوسناک امر یہ ہے کہ عدالتی نظام کے اندر یہ معاملہ عام ہے، یعنی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ دادے نے کیس کیا تھا اور پودے نے جا کے جیتا یا ہارا، وہی معاملات تھے۔ اچھا، دیوانی کیسز ہوں، فوجداری ہوں، یا اس قسم کے دہشت گردی کے کیسز ہوں، ہمارے ہاں ان کے اندر جو ہے وہ تقسیم نہیں کی جاتی، تمام کیسز کو ایک ہی اینگل سے دیکھا گیا، اور جو انصاف فوری ہونا چاہیے تھا، جس کا امپیکٹ آتا، انفارچونیٹلی وہ نہیں آ سکا۔ بہرحال جو فیصلے آئے ہیں، یہ فیصلے تو روز اول سے ہی سامنے تھے کہ اسی قسم کے فیصلے آئیں گے، اور اس میں دیکھیے کہ جن جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے وہ لوگ موقع پہ موجود تھے، ان کا مکمل طور پہ تحقیقات ہوئی ہیں، ان کے چالان جو پیش ہوئے تھے اس کے اندر تمام شواہد لگائے گئے ہیں، اور جو سزا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ شاید زیادہ سزا کی توقع کر رہے تھے، ان کو سزائیں کم ملی ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو گیا، جبر ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اور یہ سیاسی فیصلے ہیں، یہ ہمارے جرم کا جو ہے ہمیں سزا نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جرم کی سزا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت جو ملزم تھے، اب مجرم ہو چکے ہیں، ہم کس کس کا نام لیں، ان تمام کے جو جرائم ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، سب کے سامنے ہیں نا۔ سب نے دیکھا کہ خاتون فرما رہی ہیں گاڑی کے اوپر بیٹھ کے کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے ہم نے۔ سب نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ سعدیہ، اور کون سے ثبوت چاہیے ہوں گے آپ کو؟ ان کے ٹیلی فون کے ریکارڈز موجود ہیں، ان کے جو واٹس ایپ گروپس تھے اس پولیٹیکل پارٹی کے، میں تو اب تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، تب ان کے تمام تر شواہد موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ تو پھر میں یہ ابھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں تاخیر کا عمل ہوگا تو پھر اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ دیکھیں، حالات بدل جاتے ہیں۔
اگر فوری طور پہ یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس تھی نہیں، فوری طور پہ پہلے مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں 1 سال میں سزا دے دیتے. جب 9 مئی کی ہم ایک قسم کی برسی منا رہے تھے 2024 میں، تو تب دے دیتے. سب کچھ سامنے تھا. لیکن انفارچونیٹلی پراسیکیوشن کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے ہاں کس قسم کا ہے، کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. ہم اگر کیمرے کے اس پار بھی دیکھیں تو بہت سارے مسائل ہیں سر. ابھی جن آپ کا نے سامنا تذکرہ کرنا کور پڑا. کمانڈر کی اس ویڈیو کا کیا جس میں یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس چلیں، لیکن آپ ایک اور شخصیت بھول گئے جو سب کو اکٹھا کر کے کہہ رہی تھی کور کمانڈر ہاؤس بالکل چلیں. بالکل. وہ تو آزاد ہیں. دیکھیں میں بات کر رہی ہوں صنم جاوید کی. نہیں، صنم جاوید کے علاوہ بھی ایک خاتون ہے، میں نام نہیں لیتا، میں اب کس کا نام لوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب انصاف ہونا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی وہی قصور ہے تو یہاں پہ ایک خاتون بہت لمبی ترنگی خاتون ہے، بہت بڑا نام ہے، ایک امریکن نیشنل ہے، اور ان کے نانا بہت بڑے عہدے سے پاکستان میں 90s کی دہائی میں وہ ریٹائرڈ ہوئے، تو پھر ان کا بھی وہی جرم تھا، پھر ان کو بھی وہی سزا دی جاتی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ انصاف دینے میں تاخیر کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن دیر آید درست آید، یہ فیصلے جو ہیں یہ کل آ جانے چاہیے تھے، چلیں آ جائے، اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے اس سے بھی بدتر صورتحال دیکھی. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمز ہیں. سعدیہ خالد 10 اپریل 1986 دن یاد کریں. محترمہ بے نظیر بھٹو اس پاکستان میں آئی تھیں، خود ساختہ جلا وطنی نہیں تھی، جلا وطن کی گئی تھیں. ان کے بھائی کو مارا گیا. ان کے باپ کو کس نے پھانسی دی؟ سب کے سامنے ہے. وہ کس جرم کی پاداش میں پھانسی دی؟ وہ اس وقت یہ نیا ایئرپورٹ نہیں تھا 1986 میں، یہ چند قدم پہ ایئرپورٹ ہے، لاہور کینٹ کے اندر موجود ہے. یہاں سے وہ ان کا قافلہ گزرا تھا، اور ہم تو چھوٹے تھے لیکن تاریخ ہم نے پڑھی، ہم نے دیکھا، ہم نے اپنے سینئر سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ گفت و شنید کی، ہم نے ان کی انٹرویوز کیے. انہوں نے کہا کہ انسانی سروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. کہاں؟ لاہور کینٹ کے ایئرپورٹ کے اوپر. لیکن بلوے تب نہیں ہوئے. سن لیں، وہ اسی کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے سے گزرے، اسی جناح ہاؤس کے سامنے سے گزرے، اسی آرمی کے ایریا سے گزرے، انہی ناکوں سے گزرے. کسی نے ایک پھول بھی نہیں توڑا تھا، کسی نے ایک پھول بھی نہیں توڑا تھا. بہار تھی تب، اور وہ قافلہ اپنا رواں دواں رہا، اور پھر وہ داتا صاحب اور باقی اپنا جو روٹ تھا اس نے کیا. یہ کیا تھا؟ یہ ایک پولیٹیکل رویہ تھا. نواز شریف صاحب نے، ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، اور سب کو پتہ ان کو کس نے نکالا تھا. پاناما کے اندر سے اوکاما نکالا گیا، اور وہ کون نہیں جانتا، وہ میں تو چیف جسٹس کہتا ہوں ثاقب نثار. کیا ان کی آڈیوز ویڈیوز موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ سارے جو ججز تھے وہ دنیا میں بھی نہیں رہے؟ ان میں سے کچھ انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا کہ ہم نے نواز شریف کو نکالنا ہے، چلتا پاکستان ہم نے روکنا ہے، چلتا پاکستان. یہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ ظلم سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ 2017 میں چلتا پاکستان ان لوگوں نے روکا، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کا چہرہ کسی کو پسند نہیں تھا، ملک کے مفاد کو نہیں دیکھا گیا تھا. نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے کے اندر تھوڑی سی ہارش لینگویج آپ کہہ لیں یا سخت الفاظ استعمال کیے تھے، مگر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نہیں، میں نام نہیں دیتا ہوں کہ ہم اپنی فوج کسی انڈیویجول کو بھی نشانہ بنائیں گے تو فوج کو نشانہ در حقیقت ہم بنا رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر وہ ختم کر دیا. کیا اس ملک کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید نہیں کیا گیا لیاقت باغ کے اندر؟ کس کو نہیں پتا کہ کس نے شہید کیا؟ وہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. بدترین ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا، سب کو پتہ ہے کس طرح موقع کے اوپر چند گھنٹوں میں محض جو ہے وہ موقع کو وہاں سے دھو دیا گیا، صاف کر دیا گیا. سب کچھ ہوا، لوگوں نے جلایا، سب کچھ کیا، ٹرینیں جلی تھیں، باقی املاک کو نقصان پہنچا تھا. مگر مجھے بتائیں کہ کسی کینٹ کے اندر آ کے، ایک ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا نا، مشرف صاحب کا زمانہ تھا، کسی نے کسی کینٹ کے اندر آ کے ایک گملہ بھی توڑا؟ سر یہ جو 39 جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بس یہی مجرم تھے؟ کیونکہ جتھوں کے جتھے ہم نے جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ بقول عمران خان صاحب چوری ہو گئی ہیں، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ان میں تو ہزاروں لوگ موجود ہیں. تو صرف ان 39 لوگوں کو ہی کیوں سزا دی گئی، باقیوں کو کیوں نہیں دی جائے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہی لوگ ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ 5 اگست تک ہوتا کیا ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے،
یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور فوٹیجز چوری بھی نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور فوٹیجز کی ضرورت دیکھیں، اگر میں ایک جرم کر رہا ہوں، میں بڑے فخر سے اپنی سیلفی ویڈیو بنا رہا ہوں، اپنے موبائل سے بنا رہا ہوں اور اپلوڈ کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے تصور کر دیں کہ یہ ایک گیم بناتے ہیں، بلیم گیم ہے نا، کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فوٹیجز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی فوٹیج لے کے آئیں، فوٹیجز موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے جو ابھی انہوں نے ڈیٹا ڈیلیٹ کیا، لیکن اداروں نے تو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوا ہے کہ ان کے پیجز کے اوپر کیا تھا، ان کے گروپس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ یہ خود بیل مجھے مار، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی انہوں نے ماری۔ یہ جو اس وقت کی تحریک انصاف تھی، ان لوگوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا اور انہوں نے خود اپنی فوٹیجز بنا کے تو کہا جی اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں، ہم فتح کر رہے ہیں، یہ دیکھیے جی جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر ہم چڑھ گئے، یہ دیکھیے جی کور کمانڈر لاہور کے گھر میں ہم گھس گئے، یہ دیکھیے جی ہم آگ لگا رہے ہیں، کسی اور فوٹیج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ جو کرنے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، جلاؤ گھراؤ کرنے والے، آگ لگانے والے لوگ ہیں، وہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں تھے۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا اس زمانے تک جب وہ پولیٹیکل ورکر تھیں، اور بحیثیت جرنلسٹ میں نے ان کو کور کیا ہوا ہے، ان کے الیکشنز کور کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑے دلیرانہ انداز کے اندر بڑی بہادری سے الیکشن لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، میں ان کی بڑی قدر کرتا تھا۔ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیو موجود نہیں ہے کہ لبرٹی سے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف آ رہی؟ کیا فوٹیجز موجود نہیں ہیں کہ جس طرح وہ میاں میر برج اور فورٹریس مال اور فورٹریس سے ہوتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے؟ کیا سینیٹر اعجاز، اب تو وہ سابق سینیٹر ہو گئے، ظاہر سزا یافتہ ہو گئے ہیں، وہ بھی سیٹ خالی ہو گئی ہے، کیا ان کی فوٹیجز موجود نہیں ہیں؟ کیا میاں محمود رشید صاحب کی فوٹیجز موجود نہیں ہیں؟ کیا باقی لوگوں کی فوٹیجز موجود نہیں ہیں؟ یہ کون ہے؟ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا؟ یہ صنم جاوید صاحبہ، ان کی بہن، یہ پی ٹی آئی کی نہیں تھی؟ لیکن وہ تو آزاد پھر رہی ہیں۔ یہ کوئی فرشتے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں تھے، تو ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے لوگ تھے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا، یہ ساری جو ان کی ٹیم ہے، اچھا پک اینڈ چوز آپ کو لگتا ہے کہ پک اینڈ چوز کر کے سزائیں دی جا رہی ہیں جو بہت اسٹرانگ ہیں، اور شاہ محمود قریشی کو بڑے مشکوک بن گئے وہ آزاد ہونے کے بعد؟ نہیں، آزاد ہونے کے، دیکھیں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اب مجھے بتائیں کہ شاہ صاحب تو نہ جی ایچ کیو پہ اس کے اوپر موجود تھے، نہ شاہ صاحب جو ہیں وہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہ موجود تھے۔ سب کو پتہ ہے، ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ کہاں تھے، وہ کراچی تھے اور نجی اپنے اس میں تھے۔ ان کو تو ویسے ان کے بیٹے کو اور ان کو تو جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو مشکوک ہی گردان رہے ہیں، آج سے تو نہیں کر رہے، وہ تو 1.5 سال سے کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کے حوالے سے ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ وہ کسی اور کے بندے ہیں۔ تو پھر ایسی سچویشن میں جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ وہاں موجود تھے، پھر ان پہ کیس چلایا ہی لیکن ان کے کیا؟ اوپر کیسز تو تھے، دیکھیں یہ صرف 9 مئی کا کیس، دیکھیں سادہ معاملہ نہیں تھا۔ جب میں کہتا ہوں کہ فوٹیجز کے علاوہ ان کے واٹس ایپ گروپس بھی تھے، ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر وہ ساری کنورسیشنز موجود ہیں، ان کے جو کور کمیٹی کے جو گروپس ہیں اس کے اندر بھی سارا کچھ موجود تھا، شاہ صاحب کور کمیٹی کے اندر بھی تو موجود تھے۔ اور پھر 9 مئی کرنے سے پہلے سعدیہ، یہ ان کی جو آڈیو ہے، جو ٹیلی فونز ہیں یا باقی چیزیں ہیں، بنی گالا سے اور یہاں سے زمان پارک سے پہنچی تھی کرتا دھرتاؤں کے پاس، ایجنسیوں کے پاس، کہ یہ پلاننگ کر رہے تھے، یہ ان پلانڈ نہیں تھا۔ تو جب ان کی کور کمیٹی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی تو شاہ صاحب بھی کور کمیٹی کا پارٹ تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو صدر تھے پی ٹی آئی کے۔ تو بہت ساری تحقیقات ہوتی ہیں، اب تو یہ آنے والا وقت بتائے گا، یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا کہ شاہ صاحب کو کن بنیادوں کے اوپر رہائی ملی ہے، تو وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن یہ تھا کہ شاہ صاحب موقع پہ موجود نہیں تھے۔ عمران خان صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ موقع پہ موجود یا پھر پلاننگ، پلاٹنگ یا ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے، تو جس دن عمران خان صاحب اپنے کیس کو پرسیو کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے، جانے سے پہلے انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی تھی، علل صبح کی تھی جی، اور اس میں تھریٹ دیا تھا کہ اگر مجھے اریسٹ کریں گے تو پھر آپ بھگتیں گے۔ تو کیا اس حوالے سے؟ تب میں ایک پرائیویٹ میڈیا میں تھا اور بحیثیت رپورٹر میں نے وہ کور کیا ہوا ہے، وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ گو کے بعد میں پی ٹی آئی نے اور مشوانی نے ہماری وہاں پہ انٹری پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن یہ سارا کچھ پلانڈ تھا۔ خان صاحب جو ایگزیکیوٹر ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایگزیکیوٹرز کو 10 سال کی قید ہو گئی، قید بامشقت،
جو پلانرز ہیں، ماسٹر مائنڈز ہیں، اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو ان کو کیا سزا متوقع ہے؟ دیکھیں یہ جو 9 مئی کا جرم ہے، پہلے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے یہ جرم کیا ہے۔ یہ پاکستان کی بقا کی ضامن پاک فوج کے اوپر حملہ تھا، نمبر 1۔ یہ بلوائیوں کی طرح انہوں نے پاک فوج جیسے مقدس ادارے کے اوپر حملہ کیا، جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا، GHQ کے اوپر حملہ کیا، جس کی اہمیت پوری دنیا کے اندر ہے۔ یہ تو جرم ہے، دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں اس کے اندر، یہ ایک جرم ہے، آئینی اور قانونی جرم ہے۔ جو اگلا جرم ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ کیا؟ 9 مئی در حقیقت بغاوت تھی۔ 9 مئی کروانے والے یا کرنے والوں کا نقطہ نظر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سید عاصم منیر اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور آج کے فیلڈ مارشل، ان کا تختہ الٹنا تھا۔ یہ پلان تھا، یہ پلاننگ ہو چکی تھی عمران خان کی۔ فوج نے جب سب سے پہلا احتساب فوج نے کیا تو آپ کو پتہ کہ 120 سے زیادہ فوجی آفیسرز اور باقی جو لوگ ہیں انوالو تھے ان کو سب سے پہلے سزا ملی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو چھوڑ دینا اس بات کو، کیا بریگیڈیئر لیول کے جو لوگ ہیں ان کو سزا نہیں ہوئی؟ کیا کورٹ مارشلز نہیں ہوئے؟ فوج نے سب سے پہلے اپنا احتساب کیا ہے۔ آج ایک اعتراض ہے، میرا بھی ہے کہ انصاف میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن فوج نے تو اپنا جو احتساب ہے سب سے پہلے کیا تھا۔ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ بغاوت تھی، اس کے اندر عمران خان اور اس کے حواری اور کچھ انٹرنیشنل قوتیں ملوث تھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بغاوت کی سزا پتہ ہے سعدیہ خالد کیا ہے؟ آرٹیکل 6۔ آرٹیکل 6 کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ سزائے موت، اور کم از کم عمر قید۔ تو جو ماسٹر مائنڈ ہیں سزائے موت یا عمر قید کے مجرم ہیں۔ تو کیا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید اور عمران خان صاحب پہ آرٹیکل 6 لگنے کی امید ہے؟ جی میں اگر بحیثیت پاکستانی، اگر میں آئین اور قانون کے اوپر اور اس کے عمل درآمد کرنے کے اوپر، عملداری کے اوپر یقین رکھتا ہوں، تو یقیناً آئین کی جو زبان ہے وہ یہی کہتی ہے کہ بغاوت فوج کے اندر یا ملک کا کسی بھی اس کا تختہ الٹنے کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سزائے موت ہے، آرٹیکل 6 ہے۔ اور ابھی ایک آرٹیکل 6 رہتا ہے۔ کون سا؟ وہ آرٹیکل 6 کے اندر فواد چودھری صاحب کا نام بھی آ سکتا ہے، اس آرٹیکل 6 کے اندر سوری کا بھی آ سکتا ہے، اس آرٹیکل 6 کے اندر جو عمران خان صاحب ہے ان کا نام تو ہے، اور علوی صاحب کا بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے بھی آئین توڑا تھا۔ عدالتی فیصلہ موجود ہے، انہی کے ججز کا فیصلہ موجود ہے بندیال صاحب کا۔ جب انہوں نے جب یہ نااہل ہوئے تھے، نااہلی سے بچنے کے لیے، امپیچمنٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے قانون سے مبرہ ہو کے اسمبلیاں توڑ دی تھیں۔ جب رات کو عدالت لگی تھی اور عدالت کے فیصلے کے اوپر پھر دوبارہ ووٹنگ ہوئی اور پھر یہ نااہل ہوئے، تاریخ میں سب سے اہم واقعہ ہے، یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو نااہل ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آرٹیکل 6 ہے۔ ابھی مقدمے تو بہت سارے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ 14 اگست سے پہلے بہت سارے مقبول اور غیر مقبول فیصلے ہوں گے۔ جاتے جاتے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ جو آزاد فضاؤں کے مزے لے رہے ہیں لیکن یہ لوگ بھی جتھوں کو لیڈ کرنے میں شامل تھے، کیا ان کو سزا ملے گی اس 5 اگست؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں۔ سزا کی نوعیت ہے، سیگریگیشن ہے جی۔ جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے، کچھ لوگ بری بھی ہوئے تھے، کچھ لوگ اپنی سزا اس وقت تک کاٹ چکے تھے۔ دیکھیں سزا سب کو 10 سال یا 32 سال کی سزا یا عمر قید یا پھانسی نہیں ہے، ہر شخص کے جرم کے مطابق انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو سزا دی جائے جتنا کسی کا جرم تھا۔ دیکھیں یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، بہرحال ججز نے فیصلہ کرنا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے لوگ جو ابھی رہا ہوئے ہیں انہوں نے کتنی سزا کاٹی تھی، ان کی جرم کی سزا بنتی کتنی ہے، اور اگر کسی کی سزا زیادہ ہے، وہ ابھی آزاد ہے، تو یقینی طور پہ وہ پابند سلاسل ہوگا، اپنی سزا کاٹے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ آزاد ہیں ججز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو ظاہر ہے کہ ایک کورٹ نے سزا دی ہے، ابھی تو ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، ابھی تو جو بڑی عدالتیں ہیں، جو عدالت عظمیٰ ہے، عدالت عالیہ ہے، وہاں پہ یہ فیصلے جانے ہیں اور اپیلیں جانی ہیں، تو اس کے آگے جا کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن اگین آپ کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ انصاف کرنے میں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو انصاف کا اصل میں قتل ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر معروضی حالات بدل جاتے ہیں،
پھر کسی اور اینگل سے لوگ دیکھتے ہیں. صحیح. یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے. سب بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ 9 مئی کو صرف ایک سیاسی پارٹی کا بلوہ یا فساد کے طور پہ نہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ ہماری امارات، ہماری تنصیبات، ہمارے اداروں پہ اتنی جرت کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے بلوائیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، اور باہر کی طاقتوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے یہ کہہ سکیں کہ جو ہم 70-75 سال میں نہیں کر سکے وہ عمران خان اور ان کی جماعت نے کر دیا ہے. ایسا کیا تھا جو پاکستان کو نقصان دے گیا؟ اس حوالے سے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.